السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، آیت نمبر 153 سے 162 تک، آیت 153 to 162۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، استعینوا کا لفظ نستعین میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ استعینوا عین واو نون اس کا روٹ ہے، اون کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، اسی سے لفظ تعاون نکلا ہے، اور استعینوا استعان یستعین سے ہے، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، ٹو سیک ہیلپ، بالصبر ساتھ صبر کے، پیشنس کے، والصلاۃ اور صلاۃ کے، نماز کے، اور صلاۃ کا روٹ کیا ہے؟ صاد لام واو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابرین جمع ہے صابر کی، اور صابر کا وزن ہے فاعل، اور روٹ ہے صاد با را، صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، تقولوا جمع کے لیے ہے، لمن واسطے اس کے جو یقتل قتل کیا جائے، قاف تا لام، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، مات یموت موت سے ہے، میت کی جمع ہے یہ اموات، اور میت اسم صفت ہے۔ بل بلکہ، اور بل کس کے لیے آتا ہے؟ اضراب کے لیے، جو بات کی چیز کو درست بتانے کے لیے آتا ہے، اور پچھلی چیز کو باطل قرار دینے کے لیے، پچھلی چیز کو نگیٹ کر کے اگلی چیز کو درست ثابت کرتا ہے۔ احیاء زندہ ہے، احیاء جمع ہے حی کی، حی یحییٰ فعل ہے، ولیکن لیکن، لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے، شین عین را، شعور کا لفظ شعر سے، شعر کس کو کہتے ہیں؟ بال کو، یعنی باریک علم، یعنی ایسا علم جس میں باریکی ہو، یعنی اصل بات نہیں سمجھتے، اور حس کے ذریعے جاننے کو بھی شعور کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو محسوس کر کے، حواس کے ذریعے جاننا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، وَلَنَبْلُوَنَّ کتنی تاکید ہے؟ واو کس کے لیے؟ قسم کے لیے، لا تاکید کے لیے، اور نون کے اوپر شد تاکید کے لیے، تاکید در تاکید، اور ضرور با ضرور ہوگا ایسا کہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور نبلونہ کا لفظ جو ہے نا بلا سے ہے، بلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش، مصیبت کو، بلا یبلو سے آزمانا، بشیء ساتھ کسی چیز کے، تھوڑی یا زیادہ، من الخوف خوف میں سے، والجوع اور بھوک، یعنی خوف کس کو کہتے ہیں؟ فیئر کو، اور جو ہنگر، کھانے کی طلب پیدا ہونا، ونقص اور کمی، نقص لاس کو کہتے ہیں، من الاموال اموال میں سے، مال کی جمع ہے، والانفس اور جانوں کی، نفس کی جمع ہے، والثمرات ثمرۃ کی جمع ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ثمرات کس کو کہتے ہیں؟ پھل، فروٹس۔ وبشر اور خوشخبری دے دو، گلیڈ ٹائڈنگز، بشر یبشر تبشیر، ایسی خبر سنانا کہ جس سے انسان کا چہرہ کھل جائے۔ بشارت کون سی خبر ہوتی ہے؟ جس سے انسان کا چہرہ کھل اٹھے۔ وبشر الصابرین، صابرین کس کی جمع ہے؟ صابر کی، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین وہ لوگ، الذین کیا ہے گرامر میں؟ اسم موصول، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، اصاب یصیب اصابہ، اس کا روٹ ہے صاد واو با، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اس روٹ سے ایک لفظ، کچھ یاد ہے؟ اصابہ کا مطلب ہوتا ہے نشانے پہ پہنچنا، ٹھیک ہے، تیر کا نشانے پہ لگنا، اور سیب کے معنوں میں، او کسیب، اس کا روٹ صاد واو با تھا، کیونکہ جو بارش ہوتی ہے نا وہ بھی ایک طرح سے جہاں اس کا حکم ہوتا ہے جا کے نشانے پہ لگتی، پہنچتی ہے ان کو، لیکن یہاں مراد ہے ڈیزاسٹر سٹرائک کرنا۔ مصیبت ڈیزاسٹر، غم، تکلیف، سختی، اور مصیبت بلا کے معنوں میں۔ قالو وہ کہتے ہیں دل سے یا زبان سے، انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے، we belong to اللہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ راجعون کس کی جمع ہے؟ راجعون کی، اور یہ کس کے وزن پر ہے؟ فاعلون کے وزن پر ہے، اور روٹ کیا ہے راجع کا؟ راجع عین، رجوع کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مرجع بھی۔ اولئک یہی لوگ، اولئک اسم اشارہ ہے، ذالک کی جمع ہے، یہ کون سا اسم ہے؟ اشارہ، علیہم ان پر، صلوات صلاۃ کی جمع ہے، صلاۃ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے دعا، پریئر، لیکن یہاں اس سے مراد رحمتیں، نوازشیں، تعریفیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، بخشش، مہربانی، احسان، مرسی، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المہتدون وہ ہدایت پانے والے، مہتدی کی جمع ہے مہتدون، اہتدا یہتدی گائیڈڈ ونس۔ تو نعمت جو ہوتی ہے وہ بلیسنگ ہوتی ہے، اور رحمت جو ہوتی ہے وہ مرسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور رحمت کی وجہ سے نعمت ملتی ہے۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، صفا اور مروہ کعبہ سے
مشرق کی طرف دو پہاڑیوں کے نام، اور صفا صفات سے ہے، گولتے کے ساتھ صفات، سخت چٹان کو کہتے ہیں جو بالکل صاف اور ہموار ہو، اوپر کچھ اگا ہوا نہ ہو۔ اب تو خیر ان پہاڑیوں کو پریزرو کر دیا گیا ہے تو کچھ نہیں اگ سکتا، لیکن پہلے بھی کیا تھی، وہ بالکل چٹیل تھی، کچھ اگا ہوا نہیں تھا۔ اور اسی طرف جبل ابی قبیس ہے، یعنی یہ پہاڑی جو ہے اس کو جبل ابی قبیس بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ ایک طرح سے۔ اور مروہ، مروہ عربی میں نرم چیز کو کہتے ہیں، اور یہ صفا کے اپوزٹ دوسری طرف پہاڑی ہے، اسے قویقان بھی کہتے ہیں، قویقان، ضروری نہیں لکھیں جو صرف پہچان کے لیے، کہیں اور پڑھیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو صفا مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر جو ہے شعیرت ان کی جمع ہے، اور اس کا روٹ بھی شین عین را ہے، نشانی کے معنوں میں۔ اور شعیرہ کہتے ہیں ایسا عمل یا جگہ جو کسی حقیقت کا شعور دلائے، مثلا کعبہ، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، رمضان، جمعہ، اذان، نماز، قرآن، یہ سب کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ کس چیز کا احساس دلاتی ہیں؟ دین کا، کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا سمبل ہے، پہچان ہے۔ تو صفا مروہ بھی اسی طرح محترم مقام ہے، دین کی پہچان ہے۔ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے نہیں، اللہ نے ان کو شاعر مقرر کیا، یہ مراد ہے۔ فمن، تو جو کوئی حجہ، حج کرے، حجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے حجہ یحجو کا ارادہ کرنا۔ کیا معنی؟ ارادہ، کس چیز کا ارادہ کرنا؟ البیت، بیت کا، کون سا بیت؟ بیت اللہ کا۔ کس لیے ارادہ کرنا بیت اللہ کا؟ حج یا عمرے کے لیے، اور یہاں مراد ہے حج کرنا، کیونکہ آگے عمرے کا الگ ذکر آ رہا ہے۔ اب اعتمرہ، یہ عمرہ کرے، عمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، ویسے یہ عین میم را سے ہے۔ حجہ جو ہے نا یہ ہا جیم جیم سے ہے، لیکن اعتمرہ کس سے ہے؟ عین میم را۔ عمرہ یا عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ آباد کرنے کو۔ تو حج تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اگر صرف حج فرض ہوتا تو پھر بیت اللہ تو سال بھر آباد نہ رہتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے عمرے کا بھی بہت ثواب رکھا، اس لیے سال بھر لوگ جاتے رہتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں جب بند ہوتا ہے عمرہ۔ اب اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ، اس پر۔ جناح کا لفظ جو ہے جیم نون ہے سے ہے۔ جناح پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں، ونگ، تو کسی چیز کی ایک جانب کے لیے آتا ہے۔ ونگ کیا ہوتے ہیں؟ دو طرف ہوتے ہیں نا پر، تو ایک جانب کیا کہلاتی ہے؟ جناح۔ تو جناح کا ویسے ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ گناہ کیا، کیونکہ گناہ میں بھی انسان اعتدال میں نہیں رہتا، کیا کرتا ہے؟ ایک طرف کو جھک جاتا ہے۔ تو اصل دین کیا ہے؟ اعتدال میں رہنا۔ دائیں یا بائیں لڑک جانا کیا ہے؟ گمراہی کی طرف جانا۔ تو وہ گناہ جو انسان کو حق سے ہٹا کر دوسری طرف مائل کر دے وہ جناح کہلاتا ہے۔ ویسے تو گناہ کے لیے ایک اور لفظ بھی پڑھا آپ نے، وہ کیا ہے؟ اسم، گناہ۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ یطوف اصل میں تھا تطوف یتطوف، تو یہ تا تو میں مدغم ہو گئی، تا کس میں مدغم ہو گئی، اور مدغم کیا ہوتا ہے؟ مل جانا، تو یہ کیا بن گیا؟ یطوف، یتطوف کی بجائے یطوف، آسانی سے پڑھا جاتا ہے نا، اور طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، اور مراد یہاں کیا ہے؟ صحیح کرنا۔ بہما، ان دونوں کا، کتنی بار کی جاتی؟ 7 بار۔ ومن تطوع، اور جو خوشی سے کرے گا، اس کا روٹ ہے طا واو عین، توعن۔ توعن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کرہن کا اپوزٹ ہے، خوشی اور رغبت سے کوئی کام کرنا، اسی سے لفظ اطاعت نکلا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کا کیا مطلب بنا؟ خوشی سے بات مانو، یعنی والنٹریلی کوئی کام کرنا۔ تطوع کیا ہے؟ ٹو والنٹیئر۔ خیرن، گڈ۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یقیناً اللہ، شاکرن، قدردان ہے، شین کاف را، شکر سے ہے۔ اگر اللہ کے لیے یہ لفظ آئے تو مراد ہے قدردانی کرنا، احسان اور نیکی کا بدلہ دینا، اپریشیٹو، کیونکہ اللہ بندے کو اس کے عمل سے زیادہ دیتا ہے۔ علیمن، بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور شاکر کس کے وزن پہ؟ فاعل، علیم مبالغے کے لیے آتا ہے نا، ورنہ تو عالم آتا، شاکرن عالمن آتا، لیکن عالم کی بجائے کیا ہے؟ علیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، دے کنسیل، کاف تعمیم، کیا چھپاتے ہیں؟ ما، جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، من البینات، بینات میں سے، بینتن کی جمع ہے، کلیئر پروفس، بینا، یبین، تبیین، ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا، پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا، بات کو دلیل سے پیش کرنا۔ والہدا، اور ہدایت، یہاں مراد ہے علم نافع، فائدہ مند نالج۔ من بعد، اس کے بعد، آفٹر دیٹ، من بعد ما، بعد اس کے جو، بیناہ، بیان کیا ہم نے اس کو، کلیئرلی ہم نے اس کو بتا دیا،
we made it clear, लिन्नासी लोगों के लिए, for the people, फिल किताबी किताब में, स्क्रिप्चर में यानी तौरात वगैरह में, और उसके बाद तमाम किताबें भी मुराद है। किताब से यहाँ दो माने लिए गए, क्या? तौरात और दूसरा जिनसी कुतुब, तमाम किताबें। उलाइका यही लोग, यलअनुहुमुल्लाह लानत करता है उन पर अल्लाह। लानत क्या होती है? लाना यलअनु, अल्लाह के कुर्ब या रहमत से दूर होना, अल्लाह के कुर्ब या रहमत से दूर होना। वयलअनुहुम और लानत करते हैं उन पर लाइनून लानत करने वाले। लाइनून का वाहिद क्या हुआ? लाइन, किसके वजन पर? फाइल के वजन पर। और रूट क्या हुआ? लाम आइन नून। उर्दू में मशहूर है, कौन है जिसको ना पता उसका? इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, ताबू जिन्होंने तौबा की, जो पलट आए। ताबा यतूबु का लफ्ज़ी माना होता है वापस आ जाना, रुजू कर लेना, टू रिपेंट। एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंटेड। वो असलहू और इस्लाह कर दी, करेक्टेड देमसेल्फ। इस्लाह किसको कहते हैं? खराबी और बिगाड़ के बाद चीज को ठीक करना। वबय्यनु और बयान कर दिया, बय्यना युबय्यिनु तबयीन, खोल के बता दिया। फउलाइका तो यही लोग, अतूबु मैं मेहरबान होगा, यानी उनकी तौबा कबूल करूंगा, अलैहिम उन पर, व अना और मैं, अत्तवाब बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ, अर्रहीम बहुत ज्यादा रहीम हूँ। तव्वाब किसके वजन पर है? फ़आल। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, जो डिसबिलीव, वमातु और वो मर गए, माता यमूतु मौत पीछे भी गुजरे अमवात, वहुम और वो, यानी इस हाल में कि वो कुफ्फार काफिर की जमा, वो काफिर थे। उलाइका यही लोग, अलैहिम उन पर, लानतुल्लाही अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती और फरिश्तों की भी लानत है। और फरिश्ते कौन है? फरिश्ते नूर से पैदा हुए। हदीस में आता है खुलिक़तिल मलाइकतु मिनन नूर, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। वो कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, न मर्द है न औरत, न खाते हैं न पीते। ये बंदे कह सकते हैं क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते हैं, ना ही अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम करते हैं। जिस काम को उन्हें हुक्म दिया जाए वो करके छोड़ते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। और इनकी तादाद कितनी? बेशुमार, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। और उनके जो साइजेस हैं वो भी फर्क है, उनके लेवल्स भी फर्क है। मशहूर कौन से फरिश्ते, और इनके काम भी पता है ना सबको, क्योंकि फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है ना। इसलिए वन्नासी और लोग, अजमाइन सारे के सारे, ऑल टुगेदर सारे इंसान, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, किसमें? लानत में। ला नहीं, युखफ़फ़ु हल्का किया जाएगा, खफ़फ़ युखफ़िफ़ु तख़फ़ीफ़, खा फा फा इसका रूट है, लाइटन टू लाइट। अनहुम उनसे, अल अज़ाबु अज़ाब, वला हुम और ना वो, युनज़रून वो मोहलत दिए जाएंगे। युनज़रून का लफ्ज़ जो है ये नज़र से है, अंज़र युनज़र इंजार कहते हैं मोहलत देने को, रिप्रीव्ड। तफसीर देखते हैं आयत नंबर 153 से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। ईमान वालों से खिताब है, वो जो ईमान लाने का दावा करते हैं। ईमान की सिफत से पुकारा जा रहा है। एक इंसान के अंदर बहुत सी सिफात होती हैं, बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से काम हैं जो वो करता है, लेकिन यहाँ किस नाम से पुकारा जा रहा है? ईमान के। क्यों? इसलिए कि किसी इंसान की सबसे बेहतरीन सिफत, सबसे बेहतरीन पहचान क्या है? कि वो अपने खालिक को मानता है, उस पर ईमान रखता है, उसकी बात मानता है। अल्लाह के नजदीक बंदों की महबूब तरीन सिफत क्या है? ईमान। हालांकि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो ये नहीं कहा ए नमाज पढ़ने वालों, ये नहीं कहा कि ए रोजा रखने वालों, ए हज करने वालों, क्योंकि एक तो ये कि उनकी तादाद और भी कम हो जाती है, और दूसरा यह है कि इन सारी चीजों में से सबसे ऊपर टॉप पर ईमान है। ईमान है तो बाकी सब कुछ है, नमाज रोजा भी कबूल, अगर ईमान नहीं तो वो भी फायदा नहीं देता। तो इसलिए हमें नेमत ईमान पर क्या करना चाहिए? शुक्र, और उसकी कदर, उसकी अहमियत जाननी चाहिए कि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें ईमान दिया है, और उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए। पर ईमान हो तो बाकी अमल भी होते हैं। इसलिए ईमान के सिफत से मुखातिब करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनो मदद मांगो, बिस्सब्रि सब्र से, वस्सलात और नमाज से। सब्र और सलात से यानी उसके साथ अल्लाह से मदद तलब करो, क्योंकि इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी हर तरह की मुश्किलात से घिरी हुई है। इंसान के रास्ते में बहुत सी पगडंडियाँ हैं, ऊंच नीच है, और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। मुश्किलात की वजह से इंसान घबरा उठता है। तो ऐसी सूरत में इंसान को फिर करना क्या चाहिए? अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, जिसका इजहार हम हर रोज़ सूरत अल फातिहा में नमाज में करते हैं।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही सिर्फ हम इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत मुश्किल काम है इसलिए तुझी से मदद चाहते हैं। तो ईमान की हिफाजत के लिए क्या जरूरी है? सब्र और नमाज जरूरी है, वरना इंसान अपने ईमान को बचा नहीं सकता। और सब्र क्या है? साबित कदम रहना, अपने नफ्स पे काबू पाना, अपने आप को रोक के रखना, अपने जज्बात पे काबू पाना, तकदीर पे शिकवा न करना। तो जिक्र और शुक्र जिसका पिछली आयत में हुक्म दिया गया, ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान के अंदर सब्र और सलात हो, वरना उस हुक्म पर अमल नहीं हो सकता। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और सब्र का जिक्र यहाँ सलात से भी पहले किया गया, क्योंकि सब्र ज्यादा मुश्किल काम है। अगर जो सलात भी मुश्किल है, जैसे पीछे आया ना, वो इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि वो बड़ी चीज, भारी चीज है, गरां है, मुश्किल है मगर खाशिईन पर। तो इसी तरह सब्र भी मुश्किल है, लेकिन जो सब्र करना चाहे अल्लाह उसको सब्र दे देता है। तो यहाँ सब्र करने का हुक्म दिया जा रहा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, फिर उसकी जज़ा बताई गई कि सब्र का फायदा क्या होगा? तुम्हें अल्लाह की मदद नसीब होगी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो पहली बात यह है कि ईमान हो तो सब्र होगा, ईमान की निशानी है सब्र। जो शख्स सब्र करता है वो किस बात का इजहार करता है? यानी जिंदगी में मुश्किलात तो होंगी, जब मुश्किल आती है और इंसान नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता, अपने आप को थाम लेता है, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता है, अल्लाह से गिला शिकवा नहीं करता, बहुत अच्छी तरह अपने आप को पेश करता है, अमली मिसाल है। ऐसी सूरत में सब्र करना क्या है? ईमान की निशानी। क्योंकि जब ईमान होता है तो फिर क्या होता है? यकीन और एतमाद होता है इंसान के अंदर, अल्लाह पर भरोसा होता है कि अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा, अल्लाह इस मुश्किल में से रास्ता निकालेगा, या इस मुश्किल का भी कोई मकसद है और इसमें से भी कुछ ना कुछ खैर निकलेगी। लिहाजा वो ईमान उसको सब्र करने वाला बना देता है। और फिर यह है कि अगर किसी को सब्र मिल जाए तो सब्र से बढ़कर कोई चीज नहीं। हदीस में आता है, वमा उतियल इंसानु अताअन अहसन व औसअ मिन अस्सब्र, इंसान को सब्र से बढ़कर कोई भी चीज, कोई भी अतिया, कोई भी तोहफा ज्यादा बेहतर और ज्यादा वसी नहीं मिला। यानी सब्र सबसे बड़ा और बेहतरीन तोहफा है जो किसी भी इंसान को मिल जाए अल्लाह की तरफ से। और सब्र क्यों जरूरी है? इसलिए कि सब्र के बगैर चारा ही नहीं। जब कोई मुश्किल आती है तो दो ही रास्ते, या सब्र करे और या ना करे, नाराज हो। लेकिन नाराज होने से क्या होता है? मसला हल हो जाता है? नहीं। मुश्किल आसान हो जाती? नहीं। वावेला करने से क्या मसाइल कम हो जाते? नहीं। तो इसलिए सब्र निहायत जरूरी है और सब्र का कोई अल्टरनेट नहीं है। इंसान जो चाहे करे, लेकिन जो काम सब्र और इंतजार से होगा वो उसी रास्ते से होगा, किसी और रास्ते से हो नहीं सकता। और चूंकि इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है, इसलिए आजमाइशें तो आएंगी, उनसे इंसान भाग नहीं सकता। तो उन आजमाइशों को फेस करने के लिए यहाँ तरीका बताया जा रहा है कि फिर क्या करो? सब्र करो। यह भी कहा गया कि वअलम अन्नन नस्र मअस सब्र, याद रखो कामयाबी सब्र ही के साथ, सब्र के बगैर कामयाबी नहीं। व अन्नल फरज मअल कर्ब, और वसत सख्ती और तंगी के साथ है, कर्ब के साथ। यानी जब इंसान तकलीफ से गुजरता है तो उसके बाद ही वसत पैदा होती है। व अन्न मअल उसरी युसरा, और उसर के साथ युसर है, तंगी के साथ आसानी है। और ये हकीकत है कि सब्र के साथ काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की मदद हासिल हो जाती है इंसान को। जिसको अल्लाह की मदद मिल जाए फिर उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं रहती, और अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। सूरत ज़ुमर आयत 10 में आया, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक सब्र करने वाले अपना अजर बगैर हिसाब के पाएंगे। यानी बेशुमार, अनलिमिटेड। दूसरे लोग उनको देखकर तमन्ना करेंगे कि काश हमें भी दुनिया में कोई मुश्किल आती और हम भी इसी तरह सब्र करते और हमें भी ये अजर और ये मकाम मिलता जो इनको मिला। लेकिन दुनिया में इंसान सब्र कर नहीं सकता। तो सब्र और बर्दाश्त जो है ये जिंदगी का एक हिस्सा है और मोमिन की जिंदगी का अहम तरीन पहलू है। इसके बगैर कोई काम हो नहीं सकता। और फिर यहाँ पर ये जो बात की गई कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो साथ से मुराद यहाँ ताईद है, मदद है।
جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی تمہیں جب تم صبر کرو گے. اور اللہ کی جو معیت ہے یا اللہ کا جو ساتھ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص. عام کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی وہ ساتھ ہے تمہارے. تو یہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کی سنتا ہے. ایک تو یہ معنی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جب تین لوگ سرگوشی کرتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، اس سے کم ہو یا زیادہ، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ ان کے ساتھ ہی ہے جہاں بھی وہ چلے جائیں. تو ایک تو یہ ہے ساتھ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور ایک ہے معیت خاص. خاص کیا؟ یعنی اللہ کی تائید ہے، پھر یعنی صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے ہیں. جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ پیغام پہنچاؤ. کتنا خوف کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کے اندر یہ اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انسان کو بڑے سے بڑے کام پر رسک لینے پر مجبور کر دیتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں؟ اللہ کی خاص رحمت سے حصہ پاتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کام بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا، جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہوتا ہے اور اس کو انسان نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، تو وہ وقت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی گلے میں کچھ اٹکا تو اٹکا ہی رہ گیا، یا وہ انسان کوشش سے نگل لیتا ہے یا پھر اگل دیتا ہے. تو صبر کیا ہے کہ اس کو نگل جائے، پی جائے انسان. اور اس کے ساتھ ساتھ صلات بھی ضروری ہے، اور صلات دراصل صبر میں مددگار ہے. صبر صلات کے ذریعے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے. اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے. اور ویسے تو دن میں 5 دفعہ انسان نماز ادا کرتا ہے، لیکن خاص نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کو صلاۃ حاجت عام طور پر بولتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کو مشکل پیش آئے وضو کرے، مصلی بچھائے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ نے خود کہا مدد مانگو نماز کے ساتھ. اچھا، ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو غم کے مارے بیٹھ جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے، کہیں چھپنے کی کوشش کریں گے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، یا لوگوں سے ملیں گے تو شکوے شکایتیں کرتے رہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کر لیں گے کہ یہ ہمارا کچھ سنوار دیں گے، یا پھر یہ کہ تھوڑے سے کچھ مزید نیک لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے اوپر توکل کر کے بیٹھیں گے، ان سے مدد مانگیں گے، یا پھر وظیفوں کا سہارا لیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کرو؟ وظیفہ پڑھو، صبر اور صلات. صبر کرو، صبر کیا، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، اچھے رویے کا مظاہرہ کرو، مشکل گزر جائے گی. اور اللہ کو یاد کرو. صلات اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. اور خاص طور پر نفل نماز پڑھ کے سجدے میں دعا کریں، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور اس وقت انسان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. تو یہ چیز پلے باندھ لے. کوئی مشکل ہو بندوں سے کہنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. اس کے آگے روئیں، اس سے مانگیں، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ سمجھنا ہے کہ کرے کیا تو اس وقت اللہ سے فیصلہ مانگے، یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو ہر غم، بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ، ڈپریشن، ہر چیز میں اس کی طرف رجوع. سجدے میں مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور مسنون دعاؤں میں جیسے کتاب بھی ہے ایک مسنون دعاؤں کی، اور اس کے علاوہ اگر اور کچھ نہیں آتا تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ کیا ہے؟ ایک رکاوٹ، آڑ. تو انسان اگر کوئی اور دعا نہیں بھی سجدے میں آتی ہے اس کو تو استغفار کرتا رہے. دیکھیں ہماری جتنی بھی پرسنل دعائیں ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، سب کچھ وہاں موجود ہے. تو مسنون دعائیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی دعا آپ اپنے لیے مارک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں مانگی ہوئی کئی دعائیں، اور ایک مشہور دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگا کرتے ہیں. اور اگر یہ ساری نہیں بھی آتی تو اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم
برحمتک استغیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یہی دعا پڑھے تھے سجدے میں, کیونکہ جب اللہ کی رحمت آ گئی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ پرسنل دعا کو ذہن میں رکھ لیں اور زبان سے کیا بولتے رہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. استغیث, اپنے لیے استغیث کہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہوں جیسے پوری فیملی کا معاملہ ہو کوئی تو نستغیث. ولا تقولوا, اور نہ تم کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ. اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو. اب اس کا پچھلے آیت سے کیا کنیکشن ہے کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے, سب سے بڑی تکلیف موت, سب سے بڑا نقصان موت کی شکل میں ہوتا ہے. اب اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولے جس سے انسان کا حوصلہ مارا جائے. اب صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک عملی مثال سے. جب کوئی مشکل آئے, کوئی تکلیف آئے, تو منفی الفاظ نہ بولے, نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کرے, زبان سے بد دعائیں نہ دے کسی چیز کو. ایک شخص کا ہوا سے اس کا کپڑا اڑ گیا تو اس نے ہوا کو بد دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا کو بد دعا مت دو کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے, اس کا کیا قصور ہے. تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی ٹریجڈی, کوئی ڈیزاسٹر, کوئی مصیبت آتی ہے تو عموماً جو سبب بنتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے انسان اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. کوئی چیز گر گئی, لگ گئی, ٹوٹ گئی تو بس منہ سے منفی الفاظ. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کیا ہے, زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا, اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے جب آپ مثبت لفظ بولنا شروع کر دیتے نا. جیسے بچے کو چوٹ لگتا ہے آپ کیا کہتے ہیں, رو, آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا, تو کچھ بھی نہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو. تو یہی ہے صبر سے مدد لینا, کہ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو, حالانکہ مر تو چکے ہوتے. جو شہید ہوتا ہے حصی طور پر تو مر جاتا ہے, تبھی تو قبر میں ڈالتے, لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا, مردہ نہیں بولنا ان کو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم, انہیں رب کے پاس, یرزقون, رزق دیے جاتے ہیں. فرحین, خوش ہیں, بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے. تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہو, وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں, وہ بہت خوش ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے راستے میں جو لوگ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. ان کی موت خاص موت ہے. ایک ہوتی عام موت جو ہر زندہ کو آتی, اور ایک خاص موت جو آتی تو شہیدوں کو بھی ہے, لیکن وہ عام موت سے فرق ہے. عام مردوں کی نسبت ان سے معاملہ فرق کیا جاتا ہے. ایک ہے موت مطلق. مطلق کیا ہوتا ہے, کمپلیٹ ڈیتھ. اور ایک ہے شہید کی موت جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے, زندگی ہے. لیکن کیسی زندگی ہے, ہمارے جیسی نہیں. اب آپ دیکھیے, ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت, اور ایک ہے ان دو کے بیچ کی چیز. ٹھیک, زندگی کیا ہے, جیسے ہمیں ملی ہوئی. موت کیا ہے, جیسے وہ لوگ جو جا چکے دنیا سے. اب ان کے بیچ کی چیز ہے جو شہیدوں کے لیے, وہ کیا ہے, بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے والوں جیسی موت. وہ ایک تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے. تو جو چیز ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہمیں خاموشی رہنا چاہیے. اس کو نہ دنیا کے زندہ لوگوں جیسی زندگی بتانی چاہیے اور نہ مرنے والوں کی موت کی طرح ان کی موت بتانی چاہیے. اس کو تیسری زندگی کہتے ہیں حیات برزخ. یہ کیا ہے, برزخ کی زندگی. اچھا, برزخ جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں, برزخ میں. حالانکہ ہر مرنے والے کے جسم میں جب وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس سے اٹھا کے بٹھا کے سوال جواب ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, وہ کہاں رکھی جاتی ہیں, اللہ عالم. ہاں, شہیدوں کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سیر کرتی پھرتی ہیں اور وہ کھاتی پیتی ہیں اور ان کو ایک اور مزے کی زندگی مل جاتی ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ علم غیب ہے, ہمیں صرف ایمان لانا ہے, لیکن اس کی کوئی اس سے زیادہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اس آیت سے چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے, من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ,
جو اس لیے اپنی جان دے کہ اللہ کے نام کو بلند کرے، وہ شہید ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے شہید؟ جو اللہ کے نام کو بلند کرے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو ہر دوسرے بندے کو شہید کہنا شروع کر دیتے، چاہے کوئی اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے مرے، شہرت کے لیے مرے، اسے بھی شہید کہتے۔ تو اصل شہید کون ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں، پیٹ کی بیماری سے کوئی مرے یا کوئی ڈوب جائے تو ان کے لیے بھی شہید کہلاتی ہے، عورت جو ہے بچے کی پیدائش میں مر جائے تو اس کے لیے بھی عام مردوں سے بڑا اجر ہے، کیونکہ ان کی موت جو ہے وہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی۔ لیکن اصل شہید کون ہے؟ جو اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے دنیا سے جائے۔ درجات ہیں، لیولز ہیں شہادت کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس آیت سے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے عمل کا بے پناہ اجر ہے، ان کی عظمت کا بیان ہے یہاں۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل میں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم مشکل سے مشکل وقت میں بھی زبان سے کیا نہ نکالو، ایسے لفظ نہ نکالو کہ جس سے حوصلہ ٹوٹے، کیونکہ ایک تو انسان کی چیز جاتی ہے اوپر سے اس کا morale بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو ہے اس کے بھی فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بتائے گا کہ ون سنگل لیسن جو آپ نے شاید سے سیکھا، کیا سیکھا ہے، اپنے لیے کیا پایا اس میں سے؟ برے الفاظ سے، تکلیف دہ الفاظ سے، نیگیٹو ورڈ سے، نیگیٹو لینگویج سے پرہیز کریں۔ اب تو میں دیکھو کہ لوگ بات چھوٹی ہو تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے، ذرا سی کوئی مشکل ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا۔ surely will test you، ابھی اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ دنیا میں آئے ضرور امتحان ہوگا، کیونکہ دنیا میں آنے کا مطلب یہی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت اس نے بنائی کس لیے؟ کہ تمہارا امتحان لے۔ اس دنیا میں ہم کس لیے ہیں؟ آزمائے جانے کے لیے۔ چھاٹ پٹک کے دیکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے، تو ضرور آزمائش ہوگی۔ چلے مان لیا، کس چیز میں آزمائش ہوگی؟ 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی۔ یہ ہے مصائب خمسہ۔ کیا ہے؟ مصائب خمسہ، خمسہ کہتے 5 کو۔ کون سے مصائب خمسہ؟ 5 مصیبتیں، بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، تھوڑی یا زیادہ، من الخوف، خوف میں سے۔ نمبر 1 ہے خوف۔ خوف کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں حقیقی خوف اور کچھ ہوتے ہیں وہمی۔ کچھ ہے حقیقی خوف، یعنی they are there, you have to be fearful، اور کچھ کیا ہے؟ ہمارے ذہن کی تخلیق۔ کس کس چیز سے ڈرتے ہیں ہم؟ اندھیرے سے، اور سانپ سے، بلی سے، کتے سے، کاکروچ سے، چھپکلی سے، اور جن بھوت سے، اور مستقبل کے حالات سے، دنیا کے حالات سے، لوگوں سے، مرنے سے۔ کتنے خوف ہیں، اگر آپ لسٹ بنائیں تو ایک وقت لگے۔ اور کچھ تو ہر وقت دل میں شیطان کچھ نہ کچھ وسپر کرتا رہتا ہے، وہ بے وجہ کے خوف پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آزمائے ضرور جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز جس میں پڑتا ہے انسان وہ خوف ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا، ہوش سنبھالنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے جو مصیبت اس پہ آتی ہے وہ کیا؟ خوف۔ ڈراتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت میں تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ اور باقی طبعی خوف ہے، سانپ کا ڈر، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عصا سے ڈر گئے تھے، تو یہ انسان کے اندر ہے، آزمائش ہے نا انسان کی، اس لیے وہ خوف کا ایک احساس رکھا گیا۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک کیا ہے؟ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا، اس کھانے کی چاہت کی شدت کے ساتھ، یعنی ایک طرف ہے کچھ نہیں، دوسری طرف چاہت بھی شدید۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہ ہو لیکن اشتہا نہیں ہوتی، انہیں کوئی بھوک نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ تھوڑی دیر بھی صبر نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو چنگم چباتے رہتے ہیں۔ تو جوع کیا ہے؟ بھوک۔ اچھا، وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ کبھی تو انسان کے پاس کھانا ہوتا نہیں، قحط ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ کہ پیسے نہیں ہوتے، چیزیں تو بازار بھرے پڑے مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، خرید نہیں سکتے۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کھانا گھر میں رکھا ہوا، پیسہ بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے، اور یہ چیز اب کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض تکلیفیں حلق میں ہو جاتی ہیں، کھانا نکلا نہیں جاتا، بعض معدے میں ہو جاتی ہے، السر وغیرہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہترین سے بہترین کھانا پکا کے دوسروں کے آگے رکھ دیتے ہیں، خود ایک نوالا نہیں کھا سکتا۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے انسان۔ ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، بزنس ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا، سیل زیادہ نہیں، یا اسی طرح کچھ چوری ہو گیا، کچھ ڈیمیج ہو گیا، کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ مال کی جمع ہے اموال۔ مال میں کیش بھی آتا ہے، مال میں چیزیں بھی آتی ہیں، مال میں جانور بھی آتے ہیں۔ 3 چیزوں کے لیے عربی میں مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی جانور مر گئے، کبھی گھر کا سامان چلا گیا، سیل گڈز ہیں وہ ختم ہو گئے، نقدی چلی گئی یعنی کرنسی چلی گئی۔ والانفس، اور نفسوں کی کمی۔ انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو۔
اور جان میں کمی کس طرح آتی ہے؟ جیسے بیماری اور موت. اچھا بیماریوں میں کبھی وبائی امراض پھیل جاتی ہیں، وائرسز پھیل جاتے ہیں، ہلاکت خیز بیماریاں، برڈ فلو کا کتنا خوف ہے انسانوں کو، تو یہ کمی ہوتی رہے گی، اس کا نقصان بھی ہوگا. والثمرات، اور پھلوں کی کمی، کبھی پھل آتے ہی کم ہے، پیداوار کم ہو جاتی، کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے ان کو. ثمرات کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے، تو اولاد کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی رہتی، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی ویسے ستاتے ہیں. وبشر الصابرین، ان سارے مواقع پر کیا کرو؟ صابرین کو خوشخبری سنا دو. کب؟ جب ڈر لگے، جب بھوک لگے، جب مال کھو جائے، جب کوئی بیماری آ جائے، جب کوئی کمائی ہوئی چیز اولاد یا پھل وغیرہ میں سے یا کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو جائے، تو اس وقت انسان نیگیٹو باتیں نہ کرے، پریشان نہ رہے، غلط باتیں نہ کرے، غلط رویہ اختیار نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرے. تو ایسے لوگ جو ٹھہر جائیں، انتظار کریں اس بات کا کہ حالات بدل جائیں، ان کو کیا کرو؟ خوشخبری سنا دو. ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگز ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا، یہ صرف عام انسانوں پہ نہیں آتی، پیغمبروں پر بھی آئیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب رہتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے. قرب کا ذریعہ بنتی ہے آزمائشیں. جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی، اور جو ناراض ہو اللہ اس سے ناراض. صابرین کون ہیں؟ ان کی اب صفت بتائے گی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے صابرین. اس وقت نیگیٹو باتوں کی بجائے کیا بولتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور جانا بھی تو ہمیں اسی کی طرف ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی آخرت میں اسی کی طرف پلٹنا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں جانا. جو دیا اسی نے دیا، جو لیا اس نے لے لیا، ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے ناراض ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو جو صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس واپس جائے گا تو اس سے بہتر پائے گا. اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا. تو مشکل وقت میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. دیکھیے کہ صبر کے بھی درجے. پہلا تو ہے جو ناراضگی کا ہے کہ مصیبت آئی تو انسان ناراض ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص پر. حدیث میں آتا ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من ضرب الخدود، جو اپنے گال پیٹے، منہ پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑے، گریبان پھاڑے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے. ایسا شخص جو مصیبت تکلیف کے وقت اپنے بال نوچے، کپڑے پھاڑے، ٹکرے مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. چیخ پکار کرنا اور ایسی باتیں کرنا یہ جہالت کی علامت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. یہ ہے ایک رویہ. دوسرا کیا؟ صبر کا. صبر کیا کہ انسان اپنے جذبات کنٹرول کر لے، آنکھوں سے آنسو بہیں لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ رو رہے تھے. صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں اے ابراہیم، ہم تیرے فراق جدائی پر غمگین ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے. تو یہ کیا ہے؟ صبر. پھر اگلا درجہ ہوتا ہے رضا کا، کہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی مطمئن. وہ جو دل میں ایک بہت قلق اور غصہ اور غم ہوتا ہے نا، اس کا بھی ٹھنڈا ہونا، دل کی بے چینی کا نہ ہونا. کوئی خبر سنے تو انسان کہے رضیت باللہ رب، کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگی، جو اللہ کی مرضی. کچھ لوگ مصیبت آنے پہ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کو منظور تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا درجہ جو ہے وہ شکر کا ہے، کہ شکر ہے اللہ کا جس نے بڑی مصیبت سے بچا لیا. کچھ لوگ صرف صبر کرتے ہیں، کچھ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تقدیر پر راضی ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بھی شکر کرتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، جو چیز چلی گئی اس سے بہتر عطا کر. تو بات یہ ہے کہ جو شخص بہتر کی امید رکھتا ہو اور مایوس نہ ہو، اللہ سے توقع رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اور یہ شکر کا درجہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں یاد دہانی کرا دی، اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا. اور
کسی کا قول ہے ان حلاوت اجرہا انستنی مرارت صبرہا، کہ اجر کی حلاوت نے، اجر کے توقع نے مجھے صبر کی کڑواہٹ بلوا دی. یعنی صبر کرتے وقت جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کڑواہٹ بھی نہیں رہی، دل میں کوئی شکوہ ہی نہیں گیا، بلکہ تکلیف آنے پر بھی دل ویسا ہی مطمئن اور خوش. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اس نے میرے لیے اس سے بہتر چاہا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کہ جب انسان مصیبت پر شکر ادا کرنے والا. اس کا مطلب نہیں کہ مصیبت کا انتظار کرے، نہیں، اس سے تو عافیت میں رہنے کی دعا مانگے، لیکن جب آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے، کم از کم راضی ہو اس سے بڑھ کر، اور شکر کرے اس سے بھی آگے کے معاملے پر. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان. صلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. صلوات وہاں کہاں پر؟ ملائے اعلیٰ میں ایسے صابرین کی اللہ تعریف کرتا ہے، رحمہ، اور انہیں رحمت سے نوازتا ہے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے ان پر، بخشش اور مہربانی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں. یعنی صبر کا اجر اور مرتبہ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ایسے بندے کی تعریف فرماتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں کہ دیکھو یہ میرا بندہ کس قدر صبر کرنے والا ہے. اور یہ کب آتا ہے؟ جب انسان مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، فوری اجر لکھا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ چیخ پکار کر کے سب باتیں فضول کر کے پھر کہ اب تم صبر کرے. وہ صبر تو سب کو ہی آ جاتا ہے. اور صبر یہ نہیں کہ کسی بڑے حادثے اور مصیبت پر ہی، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کا چراغ بجھ گیا تو اس موقع پر بھی آپ نے انا للہ پڑھا. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بھی مصیبت ہے، کہا ہاں یہ بھی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. یعنی اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز گم جائے، کوئی بھی دکھ دینے والی چیز ہو، تو واویلا کرنے کی بجائے انسان فوراً اللہ کو یاد کر لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. اور یہ جو بات ہے نا اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلواتیں سنانا اردو میں یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں صلوات جو ہے یہ رحمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، الٹ ہو گیا. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، دنیا میں اللہ ان سے جب راضی ہوتا ہے تو انہیں اس کے دنیا میں بھی انعامات ملنے لگتے ہیں. اور ملائے اعلیٰ پر، ملائے اعلیٰ کہتے ہیں فرشتوں کی مجلس کو، جو بلند پایا لوگ ہیں ان کی جو مجلس، تو وہاں پر ان کی تعریف ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کا وہاں ذکر ہوتا ہے. رحمت، اور اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں. جیسے ابتدا میں سورۃ البقرہ کے ہم نے پڑھا تھا نا اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہاں بھی تکلیف آنے پر جو لوگ صبر کرتے ہیں، تو صبر بھی ایک عبادت ہے، اور صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں. بے صبری سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو گویا صابرین محتدین ہیں. محتدین کون ہوتا ہے؟ ہدایت پانے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.